أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے بندو، جب تم دعا کیا کرو تو یہ کہا کرو: اے ہمارے پروردگار، تو ہم کو دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھ۔ یہ آیت کریمہ ایک طرف تو ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے، دوسری طرف ہمیں اسلام کا موقف دنیا اور آخرت کے سلسلے میں کیا ہے یہ بھی بتاتی ہے۔ اسلام میں دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کی تقسیم ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمام انسانوں کو دنیا میں بھی اچھائی عطا ہو اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوں۔ دنیا کی اچھائی کیا ہے؟ دنیا کی اچھائی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے، رسول کی بات مانے اور اطاعت کرے، حلال رزق حاصل کرے اور جائز علوم کو حاصل کرے اور اللہ کی معرفت اسے عطا ہو، اور جو لوگ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں ان کے درمیان کو اچھائی کرنے والا ہو، غرض یہ کہ وہ، اس کی آل اولاد، اس کے پڑوسی اور دنیا کے لوگ عافیت میں ہوں تاکہ ان کی آخرت درست ہو جائے۔ اور آخرت کی اچھائی یہ ہے کہ انسان جنت کا مستحق ہو اور وہ جہنم سے بچ جائے۔ یہ آخرت کی اچھائی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہماری دعاؤں میں ہیں تو ایک جامع دعا ہے، اور یہ چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہیں تو ہماری زندگی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی رہتا ہے یا مسافر رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی حیثیت عارضی ہے، لہٰذا اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کم ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی مٹ جانے والے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں۔ اس کے مقابلے میں آخرت باقی رہنے والی ہے، وہاں کی تمام چیزیں باقی رہنے والی ہیں اور انسان کو ایک دائمی زندگی ملے گی۔ دراصل انسان کو جو جسم دیا گیا ہے وہ فانی جسم ہے، لیکن جو اس کی عقل کی صلاحیت ہے، سوچنے کی قوت ہے، دل کی امنگیں ہیں، وہ دائمی ہیں، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک ہمیشہ کی زندگی ملے جہاں وہ خیر خوبی کے ساتھ رہ سکے، جو اس کی خواہشات ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ دنیا میں انسان کی خواہشات مکمل طور پر پوری نہیں ہو سکتی، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے اسے اپنی ناکامیوں کا احساس ہونے لگتا ہے، اور یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہمیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی اس طریقے سے ہم زندگی نہیں گزار سکے، جو ہمارے تصورات تھے اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے وہ اس دنیا میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے انسانوں کو اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا عطا فرمائی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ جو لوگ اس دنیا میں رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، ان کو ایک دوسری دنیا دی جائے گی جہاں وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، نہ وہاں کوئی غم ہوگا، نہ وہاں کوئی تکلیف ہوگی، اور انسان کی جو بھی خواہشات ہیں وہاں پر پوری کی جائیں گی۔
عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا کی تقسیم کرتے ہیں. دین اور دنیا نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کی اسلام میں تقسیم ہے، دین اور دنیا کی نہیں. دین تو ایک نظام زندگی ہے جس کی کتاب قرآن کریم ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیسے کامیابی عطا ہو اور آخرت میں کیسے کامیابی عطا ہو، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. انسان دنیا سے نہیں بچ سکتا، بلکہ دنیا میں نیکی کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی گئی. اگر دنیا کوئی بیکار چیز ہوتی، خراب چیز ہوتی اور ایسی چیز ہوتی کہ جس سے بچنا بے انتہا ضروری ہے، تو انبیاء کرام کو دنیا میں نہ بھیجا جاتا، یہاں پر ان کی سرگرمیاں نہ ہوتی، قرآن نازل نہ کیا جاتا. بلکہ اللہ کا مقصد ہے، اللہ کا یہ پلان ہے کہ لوگ دنیا میں رہیں لیکن اس کی مرضی کے مطابق، اور اس دنیا سے جب جائیں اور وہ آخرت میں جنت کے مستحق ہوں تو وہ آخرت میں رہیں اپنی مرضی کے مطابق. لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ دین و دنیا کی دونوں کی سلامتی، دونوں کی فلاح اور دونوں کی کامیابی کے لیے خود بھی کوشش کریں اور عبادات میں مصروف ہوں، اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے گا.